جی بالکل، ڈی ایچ اے ریلیٹرز جو ایجنٹس ایسوسیشن ہے، اس کے انتخابات جو ہے بھرپور طریقے سے جاری ہے۔ اس میں ریلیٹر گروپس نے، الخدمت گروپ نے اور پروفیشنل گروپ نے بھرپور مقابلہ کیا، لیکن اس میں فتح جو تھی ڈی ایچ اے ریلیٹرز گروپ جو ہے اس کی میاں ابو بکر بھٹی صاحب جو ہے ان کی نصیب میں آئی، اور ابو بکر بھٹی صاحب کے آج اعزاز میں جو ہے یہاں پہ دیکھا جائے کہ سارے گروپ متعدد تھے اور یہاں پہ حلف برداری بھی ہوئی ہے۔ تو ابو بکر بھٹی صاحب بھی موجود ہے، پروفیشنل گروپ کے میجر رفیق صاحب جو سرپرست ہے وہ بھی موجود ہیں۔ ان سے پوچھیں گے کہ آگے یہ کیسے لے کے چلیں گے اور کاروبار جو ایجنٹس کی ہیں ان کے کیسے بہتری لائیں گے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں اپنی پوری کمیونٹی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے لارج نمبر آف جو گیسٹ تھے انہوں نے یہاں پہ آ کے ہماری عزت افزائی کی، اور تمام گروپس جو ہے نا وہ یہاں پہ تشریف فرما تھے، اور میں اپنی پوری کمیونٹی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی ہم کوئی کسر نہیں باقی چھوڑیں گے، وہ چاہے ڈی ایچ اے کے ساتھ مذاکرات ہوں، ڈی ایچ اے سے ریلیفس لیں گے، اور چاہے وہ گورنمنٹ کے ساتھ مذاکرات ہوں۔ انشاءاللہ تعالی گورنمنٹ کے ساتھ بھی ہم پلان کر کے لا فرم کو جو ہے نا ہم نے اٹیچ کیا اپنے ساتھ، اور ہم ہر اس حد تک جائیں گے کہ اپنی کمیونٹی کے بزنس کو بچا سکیں۔ جو ہماری ٹیم منتخب ہوئی ہے جناب محمد ابو بکر بھٹی صاحب اور ان کے ساتھی، ان کو تہہ دل سے مبارکباد دیتا ہوں۔ یہ ایک بہت مشکل الیکشن تھا، بڑا ویل کنٹیسٹڈ الیکشن تھا، اور تمام گروپوں نے بہترین انداز میں اس میں پارٹیسپیٹ کیا، اور نہایت منظم انداز میں یہ الیکشن ہوئے۔ الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ہے جس نے ہمیں یہاں تک کامیابی دی، اور آگے بھی انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں اسی طرح کامیابیوں سے نوازے گا۔ ہمارے دوستوں نے جس طرح دن رات محنت کی، اور یہ ہماری جیت جو ہے ہمارے دوستوں کے نام پہ ہے۔ انشاءاللہ ہم ان کے لیے خدمت کرنے کے لیے آئے ہیں، ان کی خدمت کریں گے اور یہ ثابت کریں گے کہ انہوں نے یہ اچھا فیصلہ کیا ہے۔ اللہ کی مہربانی سے ہمیں اپنے دوستوں پر، اپنے بھائیوں پر پورا اعتماد ہے۔ یہ یقیناً ان کا جمہوری حق ہے، یہ ہم پر ضرور تنقید کریں، وہ ان کی تنقید یقیناً بلا شبہ ہمارے فائدے کے لیے ہوگی، اور ہمارے وہ سر ماتھے پہ، ہم اس کا کبھی بھی برا نہیں منائیں گے، اور ہم انشاءاللہ ان سے یہ توقع کرتے ہیں کہ یہ ہماری رہنمائی کرتے رہیں گے، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کی توقعات سے بڑھ کر ان کو عملی طور پر کام کر کے دکھائیں گے۔ میں جی آج ان کا سارا سیشن دیکھا، اور ماشاءاللہ جتنا انرجی اور کرنٹ ان کے اندر ہے، میں بڑا متاثر ہوا ہوں ابو بکر صاحب سے، اور جو انہوں نے اپنا منشور پیش کیا ہے اگر وہ اس پہ عمل درآمد کرتے ہیں تو یقیناً نہ صرف یہ ہم ساری کمیونٹی کے لیے بلکہ جو ہمارے کلائنٹس ہیں، جنرل پبلک کو بھی اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور میں ان کے بحریہ ٹاؤن کے جتنے بھی لوگ ہیں، ہم سارا اپنا پورا تعاون ان کے ساتھ ہم پیش کرتے ہیں کہ ان کے شانہ بشانہ ہم ریل اسٹیٹ کی بہتری کے لیے کام کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ الحمدللہ یہ ہمارا جو گروپ جیتا ہے ڈی ایچ اے ریئلٹر کا، ابو بکر بھٹی صاحب اور باقی ہمارے ساتھی جو ون ہوئے ہیں، الحمدللہ انہوں نے آج حلف برداری کی آپ کے سامنے تقریب ہوئی ہے۔ انشاءاللہ جو انہوں نے وعدے کیے ہیں ایز اے کمپین، ان کو انشاءاللہ پورا کریں گے، اور اللہ نے چاہا تو یہ جو باقی ڈی ایچ اے کے ساتھ ہمارے مسئلے مسائل ہیں ان کو بیٹھ کے حل کریں گے، اور گورنمنٹ لیول پہ بھی انشاءاللہ ہم بیٹھ کے اس مسئلے مسائلوں کو، جو ٹیکسز کا ہمارا ایشو ہے اس ٹائم جو ہمارا بزنس ہے وہ افیکٹڈ ہوا ہے، ریئل اسٹیٹ کا بحران کا شکار ہے، انشاءاللہ اس کو بھی اللہ نے چاہا تو ان کے ساتھ بھی مذاکرات ضرور کریں گے، اور ہائی کورٹ میں بھی ہماری وکلاء کے ساتھ بھی بات ہو رہی ہے، انشاءاللہ اس کے ساتھ بھی معاملات کو حل کریں گے۔ تھینک یو جی بالکل، جو گورنمنٹ کے ساتھ مسئلے مسائل ہیں ٹیکسز کے اور دوسری چیزوں کے، وہ بھی حل ہونا چاہیے۔ یہ یہاں پہ جو اسٹیٹ ایجنٹس ہیں ان کا یہی کہنا ہے، کیونکہ سب نے ایک دوسرے کو ساتھ دیا ہے، لیکن جیت جو ہے ڈی ایچ اے ریلیٹر گروپ کا مقدر بنی ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ ڈی ایچ اے ریلیٹر گروپ کے جو میاں ابو بکر بھٹی صاحب ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ایسوسیشن جو ریل ایسوسیشن ایجنٹس ہیں ان کی ترقی کے لیے کیا کرتے ہیں، ان کے کاروبار کے لیے کیا کرتے ہیں، اور اس جو پورے ڈی ایچ اے جو ان کو یہاں سے بزنس ملتا ہے اس کی خوشحالی کے لیے کیا کرتے ہیں، کیونکہ جیت سب کی جیت ہونی چاہیے، جیت ایک فرد واحد کی نہیں ہونی چاہیے۔ اور میاں ابو بکر بھٹی صاحب کا جو ایک نعرہ لگایا ہے کہ ہم ایک گروپ نہیں بلکہ ایک پورا سارے گروپوں کا ایک گروپ بنائیں گے اور مل کر اس کے لیے کام کریں گے، جو کہ ایک بہت ہی اہم کام ہے۔ اس کے ساتھ سید عبدالکبیر کو میری 92 کے آج کے جو پروگرام ہے یہاں سے اجازت دیں، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔